تیسرے نمبر پر اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم دیا، فرمایا میرے خلیل اب میں آپ کو ایک اور حکم دے رہا ہوں، میرے پروردگار کیا ہے؟ فرمایا میرے خلیل میرے بیت اللہ کی بنیادیں کو اٹھائیے، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیجئے۔ قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے خود بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اس سورت کا نام بھی سورۃ الحج رکھا۔ فرمایا میرے خلیل وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو حکم دے دیا، فرمایا میرے خلیل بیت اللہ شریف کی تعمیر کیجئے، بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرنے لگے پروردگار مجھے معلوم نہیں آپ کا گھر بیت اللہ کہاں پر ہے، میں کہاں سے اس کی تعمیر کا آغاز کروں؟ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وہ جگہ بتائی جہاں بیت اللہ شریف تعمیر تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا میرے خلیل آپ نے اس گھر کی تعمیر کرنی ہے، آپ کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ اس گھر کی تعمیر میں آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے لگے۔ جب دیواریں اوپر کو جانے لگی ہاتھ وہاں تک نہیں گیا، عرض کرنے لگے میرے پروردگار کیا اس کی دیواروں کو یہیں پر چھوڑ دیا جائے یا اس کی دیواروں کو مزید اٹھایا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اب اس کی دیواروں کو مزید بلند کیا جائے گا اور اسے اٹھایا جائے گا۔ عرض کرنے لگے میرے پروردگار اس سے آگے میرا ہاتھ نہیں جائے گا، اس سے آگے میں تعمیر نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ایک پتھر جنت سے بھیجا، فرمایا میرے خلیل اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیے، جتنے بلند ہونا چاہیں گے پتھر خود بخود بلند ہوتا جائے گا، آپ کو اوپر اٹھاتا جائے گا، آپ کو اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ پتھر بقدر ضرورت تعمیر کے لحاظ سے بلند ہوتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پہ اپنے قدمین کو رکھا، وہ پتھر زمین سے اٹھنے لگا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا، فرمایا میرے خلیل اب میرا گھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا، مانگ لو جو مانگنا ہے، آپ جو مانگو گے اپنے گھر کی نسبت سے عطا کروں گا۔ میرا گھر بنایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے بھی کی، آپ کے بیٹے نے بھی کی، مانگیے کیا مانگتے؟ عرض کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرمایا میرے پروردگار میری تو صرف یہی دعا ہے، آپ اس کام کو قبول فرما لیجئے۔ آپ کے گھر کو میں نے تعمیر کیا، آپ کے گھر کی بنیادوں کو میں نے اٹھایا، اے میرے پروردگار میری اس محنت کو قبول فرما، میرے بیٹے کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا میرے خلیل آپ نے میری رضا کے لیے محنت کی، اللہ نے آپ کی محنت کو قبول کر لیا۔ میرا گھر بنایا ہے آپ نے، بیت اللہ بنایا ہے آپ نے، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، مانگیے کیا مانگتے؟ کیا مانگا؟ اے اللہ سب سے پہلی تو دعا قبولیت کی ہے۔ کیسا پیغمبر کی دعوت ہے، ہمیں کہا نا مانگو تو ہم کیا مانگتے؟ جو ہمیں دنیا نظر آ رہی، دنیا کے ظاہری اسباب، قرآن سے سمجھو، قرآن پڑھو، پتہ چلتا ہے اللہ سے لینا کیسے ہے۔ جب ہم صرف دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اس کو صرف دنیا چاہیے۔ اور وہ کیسا خلیل ہے، عرض کر رہا میرے پروردگار سب سے پہلی تو میری دعا یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بس اسے قبول کر لیجئے، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دیجئے۔ جانتے تھے
کیا کہ جو عمل اللہ قبول فرما لے تو انعام تو ملتا ہی ملتا ہے. پھر اگر قبول ہو گیا تو پھر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو اللہ بن مانگے ڈھیروں چیزیں عطا فرما دے گا. فرمایا میرے رب سب سے پہلی دعا کسے قبول کر لے؟ جو ہم نے بنایا. اس لیے نماز کے بعد اے اللہ میں نے جو نماز پڑھی میرا کوئی کمال نہیں، آپ کی توفیق اسے قبول کر لے. میں نے قرآن پڑھا میرا کوئی کمال نہیں، آپ نے توفیق دی میں نے پڑھا، اللہ اسے قبول فرما لے. حج پہ گئے اللہ اسے قبول فرما لے، عمرہ اللہ اسے قبول فرما لے، صدقات خیرات روزے کوئی بھی عبادت مانگے تو صحیح، اے اللہ میں نے جو کیا آپ کے لیے کیا، مہربانی فرما کر بس اسے قبول فرما لیجئے. اور جب وہ قبول فرماتا ہے تو رحمت کے دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں. یا اللہ اسے قبول کر لے. پروردگار عالم نے فرمایا میرے خلیل آپ کی محنت کو قبول کر لیا گیا، اب یہ قیامت تک میرا گھر رہے گا. لوگ حج کے لیے آئیں گے، عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، عبادت کے لیے آئیں گے، آپ کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی. پھر اللہ پاک نے اگلا حکم دیا اسی سورۃ الحج میں، فرمایا میرے خلیل وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا میرے خلیل آپ کی محنت کو قبول کر لیا گیا، آپ کی مشقت کو قبول کر لیا گیا. چلے اب آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں میں حج کا اعلان کریں، لوگوں کو حج کے لیے بلائے، لوگوں کو طواف کے لیے بلائے، لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بلائے. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کرنے لگے میرے پروردگار صرف چند لوگ ہیں جو اس وقت مکہ المکرمہ میں آباد ہیں، باقی سارا سنسان علاقہ ہے، کوئی شہر نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی زیادہ لوگ نہیں. پروردگار کن کو میں حکم دوں گا، میں کنہیں آواز دو، کنہیں بلاؤں تیرے گھر کے آگے طواف کرے، تیرے گھر کی آگے زیارت کرے، حج کے لیے یہاں پر حاضر ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اعلان کرنا آپ کا کام ہے، ہر انسان کے کانوں میں آواز پہنچا دینا تیرے پروردگار کا کام ہے. آپ نے صرف آواز لگانی جو آپ کی استطاعت میں ہے، جو آپ کی ہمت میں ہے. آپ اپنا کام پورا کیجئے، آپ آواز لگائیں گے اللہ ساری دنیا میں آواز کو پھیلا دے گا. حکم مل گیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو اعلان کریں کہ حج کے لیے آ جائیں. مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں، میری طرف توجہ کریں. میں آج صرف بیت اللہ کی عظمت اور شان ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم حج کا ذکر کریں گے مستقل کہ حج کتنی بڑی سعادت ہے. پہلے یہ سمجھو کہ وہ گھر کیسا گھر ہے. فرمایا اعلان کریں، لوگوں کو بلائیں کہ آ جاؤ اللہ کے گھر. عرض کیا پروردگار کسے کہوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں، کسے بلاؤں؟ فرمایا آپ اعلان کیجئے، آواز اللہ پہنچائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد کا کام آواز لگانے والے کے ذمے آواز ہوتی ہے. میں بھی آواز لگاتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں یہ مسجد کا فلاں کام ہے، میرا کام آواز لگانا ہے، کہنا ہے، متوجہ کرنا ہے. اس کام کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے. اب اس کے لیے وہ کس کس کو لائے گا، کس کس کو قبول کرے گا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ کہاں سے کس کس کو لائے گا، کس کس کو یہاں پر بلائے گا. وہ میں نہیں اس کا مکلف، نہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں. میرا کام صرف آواز ہے، بتانا ہے. اللہ نے یہی اپنے خلیل کو فرمایا میرے خلیل گھر میرا ہے، آپ کا کام آواز ہے، آواز لگائیے. باقی لانا لوگوں کو وہ ہمارا کام ہے، وہ میں جانوں، آپ آواز لگائیے. لوگوں کے لیے اعلان کر دیجئے. عرض کرنے لگے پروردگار کس جگہ پر کھڑا ہو کر اعلان کروں؟ فرمایا جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو جائیے.
اللہ اس پتھر کو پہاڑوں سے بھی بلند کر دے گا. آپ دیکھنا یہ پہاڑوں سے بھی اوپر چلا جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم کے بعد اس پتھر پہ آ کر کھڑے ہو گئے. وہ پتھر اٹھنے لگا, آس پاس کی پہاڑیوں سے بلند ہو گیا, پہاڑوں سے بھی اونچائی پہ چلا گیا. جب زمین سے اتنا اونچا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگا دی, فرمایا او لوگوں, اللہ کا گھر بن چکا ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر ہو چکی ہے, آ جاؤ زیارت کے لیے آ جاؤ, طواف کرنے کے لیے آ جاؤ, عبادت کرنے کے لیے آ جاؤ, اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آ جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگائی. روایات میں ہے جتنے انسان بھی دنیا میں تھے ہر ایک کے کان میں آواز آنے لگی, او لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے, بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے, اور تعمیر بھی مکہ المکرمہ میں ہوا. جگہ کے بارے میں بھی بتایا گیا. ہر انسان ادھر ادھر دیکھنے لگا, آواز دینے والا کون ہے, بلانے والا کون ہے, بیت اللہ کے بارے میں بتانے والا کون ہے. آواز تو سن رہے ہیں لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آواز دینے والا ہزاروں میل دور کھڑا ہو کر اللہ کے گھر کے لیے آواز لگا رہا ہے. اللہ پوری دنیا میں آواز پھیلا رہا ہے. ایک روایت میں ہے صرف دنیا والوں نے حج کی آواز کو نہیں سنا, بلکہ قیامت تک جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا تھا, اللہ نے جسے بھی پیدا کرنا تھا, عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روح موجود تھی. جسے بھی اللہ نے حج کی سعادت عطا کرنی ہے, عالم ارواح میں بھی اس نے کہا لبیک اللہم لبیک. صرف لوگوں تک نہیں آئے جو زمین پر تھے, بلکہ فرمایا کہ وہ آواز عالم ارواح تک بھی گئی ہے. جتنی بھی روحیں زمین پر قیامت تک آنی ہر ایک کے کان میں پہنچی ہو. اور جس کو بھی اللہ نے سعادت بخشنی تھی اس نے کیا کہا, لبیک اللہم لبیک. فرمایا اعلان کر دیجئے, اعلان ہو گیا ساری دنیا میں. آج بھی حج کرنے والا جب بیت اللہ شریف کی طرف بڑھے گا اس کی زبان پر یہی لفظ ہوگا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اے میرے رب میں حاضر ہو گیا, اے میرے رب میں آ گیا. اللہ پاک نے تلبیہ بھی وہ دیا, بندہ کہتا لبیکا, اے میرے اللہ میں حاضر ہو گیا, اے میرے اللہ میں آ گیا. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کا جواب ہے. آج بھی حجاج جواب دے رہے ہیں. بہت سارے خوش نصیب پاکستان سے بھی حج کے لیے جائیں گے, اللہ انہیں بھی بلائے گا, ان کی زبانوں پر بھی یہی ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے پروردگار, آپ نے اپنے خلیل کے ذریعے سے جو اعلان کیا ہم آپ کے گھر میں حاضر ہو چکے ہیں. وہی جملے اللہ نے رکھے. فرمایا میرے خلیل آپ آواز دیجئے, لوگوں کو بلائیے, میرے گھر کی دعوت دیجئے. دیکھنا قیامت تک جو لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے, لبیک اللہم لبیک. اے اللہ میں آ گیا, اے اللہ میں حاضر ہو گیا, میرے رب میں آپ کے در پہ حاضری کے لیے آ چکا ہوں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, اس کے حج کا اعلان کیا, پھر حج کے ارکان مکمل کیے. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی اسی حج کو باقی رکھا ہے, جس کے لیے حجاج کرام کچھ اس مہینے جائیں گے, کچھ اگلے. تو ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے گھر میں بلائے گا. میری دعا ہے سب کے لیے, اتنے سارے بیٹھے ہیں, آمین کہیں, کہ اللہ ہم سب کو بھی حج کے لیے بلا لے, اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے. اس کے لیے بہترین نسخہ جو علماء